بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی اور لسان القرآن کے اسباق سن رہی ہوں گی اور اسے یاد بھی کرتی ہوں گی۔ تو لسان القرآن کا الدرس الحادی عشر یہ ہم پڑھ رہے تھے اور نئے الفاظ معانی المفردات یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم صفحہ نمبر 100 دیکھیں، کلن و بعضن، یہاں سے شروع کریں گے۔ مرکب اضافی والا ہمارا سبق ہے۔ تو دیکھیے، کلن و بعضن، اس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ الامثلہ، پہلی مثال ہے کل الطلاب حاضرون۔ کل الطلاب حاضرون، تمام طلباء حاضر ہیں۔ تو یہاں کلن اور بعضن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جہاں بھی آتے ہیں مضاف بن کے آتے ہیں، تو یہاں سرخ اسماء میں دیے گئے ہیں۔ کلو مضاف ہے، الطلابی مضاف الیہ۔ تو کلو چونکہ اس پر کوئی عامل داخل نہیں ہے، مرفوع ہے یہ، اور الطلابی مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ کل الطلابی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، کلو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو کل الطلابی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، حاضرون خبر۔ نمبر 2 ہے کل طالب حاضرن، کل مضاف طالب مضاف الیہ۔ یہاں پر طالب بغیر الف لام کے آیا ہے اور مجرور ہے تنوین کے ساتھ۔ کل طالب حاضرن، ہر ایک طالب علم حاضر ہے۔ یہاں تخصیص کے ساتھ ہے، کل طالب حاضرن، ہر ایک طالب علم حاضر ہے۔ آپ غور کریں، دونوں کے ترجمہ میں فرق ہے۔ نمبر 3 ہے قرأت کل الکتاب۔ قرأت فعل با فاعل، اب اس کے بعد آنے والا اسم مفعول ہوگا، اور مفعول چونکہ منصوب ہوتا ہے تو کل الکتابی مضاف مضاف الیہ مل کر قرأت کے لیے مفعول واقع ہو رہے ہیں، اس لیے کلّ منصوب ہے۔ قرأت کل الکتابی، میں نے ساری یا پوری کتاب پڑھی۔ نمبر 4 ہے بعض الطلابی غائبون۔ بعض مضاف، الطلابی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، غائبون خبر۔ بعض طالب علم غیر حاضر ہیں، یہاں بعض مضاف بن رہا ہے الطلابی کے لیے۔ نمبر 5 ہے قرأت بعض الکتابی۔ قرأت فعل با فاعل ہے اور اس کے بعد آنے والا اسم بعضو، یہ اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ مثال نمبر 4 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعضو مرفوع واقع ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں پر مبتدا بن رہا تھا یہ، اب نمبر 5 میں بعضا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ قرأت فعل و فاعل، بعض الکتابی مضاف مضاف الیہ مل کر قرأت کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ۔ میں نے کتاب کا کچھ حصہ پڑھا۔ قرأت بعض الکتابی، میں نے کتاب کا کچھ حصہ پڑھا۔ اب شرح و تفصیل دیکھیں۔ مذکورہ بالا امثلہ اضافت کے ایک ایسے اسلوب پر مشتمل ہیں جو عربی زبان میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا امثلہ میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کلن اور بعضن۔ اس اسلوب میں کلو سب، تمام، پورا وغیرہ کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کلو سب، تمام، پورا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعضو کچھ اور بعض کے لیے آتا ہے، اور یہ کلو اور بعضو یہ مضاف بن کر آتے ہیں اور ان کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اور طالبات، کلن اور بعضن کے اعراب جملے میں موقع اور محل کی مناسبت سے ہوں گے۔ جیسے دیکھیں، مثال نمبر 1 میں کلو تھا، مثال نمبر 2 میں بھی کلو، یہ دونوں مرفوع واقع ہو رہے ہیں اس لیے کہ یہ مبتدا ہے۔ نمبر 3 جملہ میں دیکھیں، کلّا ہے، منصوب واقع ہو رہا ہے اس لیے کہ مفعول تھا، تو موقع محل کی مناسبت سے اعراب تبدیل ہوئے۔ مثال نمبر 4 میں بعضو ہے اور مثال نمبر 5 میں بعضا، تو یہاں بعضو مبتدا ہونے کی وجہ سے تھا اور بعضا یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تو یہاں بعضو کا اعراب موقع اور محل کی مناسبت سے بدل گیا۔ اب نمبر 1 دیکھیے شرح و تفصیل میں، اگر عربی میں تمام یا سب کا مفہوم ادا کرنا ہو تو کلو کا مضاف الیہ جمع اور معرف باللام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سب یا تمام کا مفہوم ادا کرنا ہو تو کلو کا مضاف الیہ
معرف باللام اور جمع ہوتا ہے، جیسے دیکھیں کل الطلابی، کلو مضاف، الطلابی مفرد ہے اور الف لام کے ساتھ ہے، طلابی جمع ہے اور الف لام کے ساتھ ہے، نمبر 1 میں الطلابی جمع ہے اور نمبر 2 میں مفرد ہے۔ تو کل الطلابی، کل کی بجائے جمیع بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جمیع الطلابی بھی کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر ہر ایک یا ہر کا مفہوم ادا کرنا ہو تو کلو کا مضاف الیہ مفرد اور نکرہ لایا جاتا ہے، جیسے کلو طالبن، یہاں طالبن مفرد ہے اور نکرہ ہے، نکرہ ہونے کی علامت تنوین ہے۔ اور نمبر 1 میں چونکہ تمام یا سب کا معنی لے کر آنا تھا تو کلو کا مضاف الیہ جمع اور الف لام کے ساتھ آیا ہے، الطلابی جمع ہے اور الف لام کے ساتھ آیا ہے، اس لیے کہ یہ تمام اور سب کا معنی مفہوم ادا کر رہا ہے۔ نمبر 2، یہاں ہر ایک اور ہر کا معنی مفہوم ادا کرنا ہے تو یہاں کلو کا مضاف الیہ مفرد ہے اور نکرہ ہے، کلو طالبن، کلو طالبن ہر ایک طالب علم، کلو شیئن ہر چیز، کلو واحدن ہر ایک۔ نمبر 3، اگر پورا کا پورا یا سارا کا سارا مفہوم ادا کرنا ہو تو کلو کا مضاف الیہ مفرد اور معرف باللام ہوگا، جیسے کل الکتابی، کل الکتابی، مثال نمبر 3 میں ہے، یہاں سارے کا سارا اور پورا مفہوم ادا کرنے کے لیے معرف باللام اور مفرد آیا ہے۔ نمبر 4 ہے بعضو، کچھ کا مضاف الیہ معرف باللام اور جمع بھی ہو سکتا ہے، جیسے دیکھیں بعضو الطلابی، یہاں الطلاب جمع ہے اور معرف باللام ہے۔ بعض الطلابی اس صورت میں کہ جب بہت سو میں سے کچھ کا اظہار کرنا ہو، یعنی بعض بہت سے میں سے کچھ کا اظہار کرنا ہو تو بعض آئے گا، اور مفرد اور معرف باللام بھی ہو سکتا ہے جب ایک چیز کے کچھ حصہ کا اظہار کرنا ہو، جیسے بعض الکتابی۔ اب دیکھیں نمبر 4 ہے، یہاں بہت سو میں سے بعض کا معنی لینا ہے، بہت سو میں سے کچھ کا اظہار کرنا ہے، تو نمبر 4 میں ہے بعض الطلابی غائبون، بعض طالب علم غیر حاضر ہیں، یعنی بہت سارے طلباء میں سے بعض یعنی کچھ غیر حاضر ہیں، تو یہاں پر بعضو کا مضاف الیہ معرف باللام اور جمع آیا ہے، تو جہاں بہت زیادہ میں سے بعض یعنی کچھ کا معنی لینا ہو تو وہاں معرف باللام جمع اور الف لام کے ساتھ آئے گا، اور جہاں کسی چیز کے کچھ حصے کا اظہار کرنا ہو وہاں معرف باللام، مضاف الیہ معرف باللام اور مفرد آئے گا، جیسے قرأت بعض الکتابی۔